بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم لوگ جو سبق کریں گے، اس سبق کا نام ہے عفت و حیا۔ سب سے پہلے ہم اس کا سوال نمبر 1 کریں گے، اس کے بیانیہ سوالات کریں گے، جس پہ پہلا سوال ہمارے پاس یہ ہے: عفت و حیا کے مظاہر کیا ہیں اور مثالوں سے واضح کریں۔ جواب ہے عفت و حیا کے مظاہر۔ عفت و حیا کا تعلق نہ صرف انسان کے کردار عمل سے ہے، بلکہ اس کی سوچ، فکر، گفتار انداز بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک مسلمان مرد اور عورت کو اپنے طرز زندگی میں عفت و حیا کو اولویت دینی چاہیے، تاکہ معاشرے کے باعزت شہری اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ ذیل میں وہ باتیں ہیں جن پر عفت و حیا کی عکاسی ہونا لازمی ہے۔ نمبر 2 ہے ہمارے پاس گفتار۔ مومن کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ گالی گلوچ، بدتمیزی، ناشائستہ انداز گفتگو اپنائے، بلکہ اس کو اچھی طرح بات کرنی چاہیے۔ نازیبا گفتگو سے بچنا چاہیے، فضول باتوں سے کراہیت محسوس کرے۔ یہ گفتار کی عفت و حیا ہے۔ لباس۔ اسلام نے لباس کے 2 مقاصد بتائے ہیں، ایک اس میں ستر ہو اور دوسرا اس میں زینت بھی ہو۔ چنانچہ مرد اور عورتوں کو اپنی حیا اور پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے ایسا لباس اختیار کرنا چاہیے جس میں یہ دونوں مقاصد پورے ہوں۔ یہ لباس کی عفت و حیا ہے۔ نشست و برخاست۔ ایک سچے مومن کو اپنی روزانہ معاملات میں ہر وقت بے حیائی اور نازیبا سرگرمیوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں مرد عورتوں کو فرماتا ہے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی عفت و عظمت کی حفاظت کریں۔ اسی طرح وہ اپنی نظر اور سوچ کو بے حیائی پر مرکوز نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ترجمہ: آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ جانتا ہے کہ ہم اپنی نظریں کہاں پر استعمال کریں، ہمیں اپنی نظر کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ نمبر 5 مجلس۔ ہر انسان اپنی بعض گھڑیاں کسی مجلس میں گزارتا ہے، بعض گھڑیاں اپنی کسی مجلسی میٹنگ یا مشاورتی سرگرمی میں صرف کرتا ہے۔ اس لیے جو بھی وقت دوسرے لوگوں کے ساتھ گزارتا ہے، اس دوران بھی اس کی حرکات و سکنات میں عفت و حیا برقرار رہنی چاہیے۔ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے: انسان اپنے ہاتھ رہنے والوں کے حقوق و مراتب کو پہچانے اور صاحب فضل سے اس کے علم و فضل کے احترام کرتے ہوئے ان کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرے اور نہ اس سے آگے قدم بڑھائے۔ حدیث میں ہے: جن سے سیکھو ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ یعنی ہمیں ضروری ہے بھی، ہماری عفت و حیا میں شامل ہے کہ ہم اپنے استادوں کا بھی احترام کریں۔ نمبر 7 ہمارے پاس آتا ہے حیا کے مراتب۔ بعض علماء کرام نے حیا کے 3 مراتب لکھے ہیں۔ نمبر 1 احکام خداوندی کی پابندی۔ نمبر 2 لوگوں کو یزدہ رسائی سے باز رہنا۔ یہ بھی ہمارے حیا کا ہے کہ ہم لوگوں کو اذیتیں نہ دیں۔ انسان کا تنہائی میں بھی اپنے آپ سے حیا کرنا اور ہر حالت میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر تمام گناہوں سے بچنا۔ موجودہ دور کی جدید ایجاد کی وجہ سے انسانوں میں بے حیائی، فحاشی پھیل رہی ہے، لیکن ایک مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ ایسی حرکتوں میں مبتلا ہو یا ایسی باتوں کو پھیلانے کا سبب بنے، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہمیں ان تمام باتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ بے حیائی ہمیں ہر چیز سے ایسا لگنا چاہیے کہ ہم کہیں سے بے حیا نہیں ہیں۔ سوال نمبر 2: عفت و حیا کی فضیلت پر قرآن و حدیث کی روشنی میں نوٹ تحریر کریں۔ سب سے پہلے ہم قرآن کے متعلق بتائیں گے۔ قرآن میں سچے مومن کے کئی اوصاف بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک عفت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ترجمہ: قرآن کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو ایسے انسانوں کو عفیفہ، عفت والا، پاک دامن کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں فحاشی کی بنیاد بد نظری کو قرار دیا گیا ہے۔ مومنوں کو کسی دوسرے غیر محرم کو دیکھنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ایک اور جگہ پر: نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کی حفاظت کرے گا، میں اس کے بدلے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ یعنی اگر ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بد نظری کی وجہ سے کبھی بھی بے حیائی میں مبتلا نہیں ہونے دے گا۔ سورہ احزاب میں مومن عورتوں سے ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ:
تم اپنے گھروں کے اندر رہو اور بے پردہ ہو کر نہ باہر نکلو، جس طرح پہلے زمانے کے دور جہالت میں عورتیں بے پردہ باہر نکل کر گھومتی پھرتی تھیں، یعنی ہمیں گھروں سے بے وجہ باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ احادیث کی روشنی میں عفت و حیا کی فضیلت۔ عفت و حیا اسلامی اخلاق کی فہرست میں روح اور جان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہر دین کے کچھ اخلاق ہیں اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے، ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ حیا اور پردہ پوشی کرنے والا ہے، خود حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے، یعنی الحیا جو ہے وہ اللہ کو بھی بےحد پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو، یعنی بے شرم ہو جاتا ہے وہ انسان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں جن میں سے حیا بھی ایک بڑی شاخ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: یقیناً ایمان اور حیا کا آپس میں گہرا تعلق ہے، جب ایک جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے، یعنی جب تک حیا نہیں ہوگی تو ایمان بھی اس شخص کے اندر برقرار نہیں رہے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر عفت و حیا کا پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پردہ نشین عورت سے زیادہ تھے۔ آپ کو زیادہ ناپسندیدہ چیزیں دیکھ کر تو کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھ کر تو ہمیں اس کا احساس آپ کے چہرے مبارک سے ہو جاتا، جبکہ فحش باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید نفرت تھی۔ جب انسان اپنی حیا کو گم کر دیتا ہے تو وہ ایک وحشی درندے کی طرح، گم نہیں ہوگا، گم کر دیتا ہے تو ایک وحشی درندے کی مانند ہو جاتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے، اچھے سے اچھے جذبات کو روکتا ہے، وہ غریبوں کا مال کھا جاتا ہے اور اپنے دل میں رحم نہیں پاتا، مخلوق کو مسائل میں دیکھتا ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جو انسان اس پستی تک پہنچ جائے تو وہ انسانیت کی حدود سے باہر ہے۔ سوال نمبر 3، دین اسلام میں عفت و حیا کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنے وجود کو برقرار رکھنے اور پیدائش و افزائش نسل کے لیے کچھ حیوانی و نفسانی جذبات رکھ دیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اسے عقل اور وحی کے ذریعے جائز اور ناجائز میں تمیز بتا دی ہے۔ جسم اور روح دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، دونوں کو مناسب توجہ دے کر اس کی نشو و نما کا خیال رکھنا انسان کا فرض ہے۔ جو انسان روحانیت کو حیوانیت پر غالب رکھتا ہے تو اسے عفت والا کہا جاتا ہے، اور جو برے کاموں سے خوف خدا کے جذبے سے گریز کرتا ہے تو اسے حیادار کہا جاتا ہے۔ حیا و عفت کی اہمیت۔ شرم و حیا سے دوری اور بد نظری کا عمل نفس کی فلاح کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ انسان کے باطن کے لیے تباہ کن ہے کہ دوسرے گناہوں سے یہ بہت آگے بڑھا ہوا ہے، اور انسان کے باطن کو خراب کرنے میں اس کا بہت دخل ہے۔ جب تک اس عمل کی اصلاح نہ ہو، نگاہ قابو میں نہ آئے، اس وقت تک باطن کی اصلاح ناممکن ہے۔ یعنی سب سے پہلے اگر ہم حیادار بننا چاہتے ہیں، ایمان والے بننا چاہتے ہیں، تو اپنی نظروں کو ہمیں قابو میں رکھنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیا کو انسان کی زینت شمار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بے حیائی کسی چیز کے ہمراہ نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس کو ناپسند اور برا بنا دیا، اور حیا کسی چیز کے ہمراہ نہیں ہوتی مگر یہ کہ اسے اس نے آراستہ کر دیا، یعنی یہ زینت شمار ہوتی ہے ہماری حیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو حیا کا لباس پہنتا ہے کوئی اس کا عیب دیکھ نہیں سکتا، جو حیادار ہوگا کوئی اس کا عیب نہیں دیکھ سکتا۔ اور دوسرے میں بیان فرماتے ہیں، حیا اختیار کرو کیونکہ حیا نجابت کی دلیل و نشانی ہے، یعنی حیا ہی ہماری نجات کا باعث بنے گی۔ عفت اور پاک دامنی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، حیا کا نتیجہ عفت اور پاک دامنی ہے، گناہوں سے پاک ہونا۔ حضرت امام زین العابدین اس سلسلے میں فرماتے ہیں، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی کے پاس ہوں تو اس کا اسلام کا کامل اور اس کے گناہ پاک ہو جائیں گے۔ وہ اپنے رب سے ملاقات اس حالت میں کرے گا کہ خداوند عالم اس سے راضی اور خوشنود ہوگا۔ جو کچھ اس نے اپنے آپ پر لوگوں کے نفع میں قرار دیا ہے، خدا کے لیے انجام دے، اور لوگوں کے ساتھ اس کی زبان راست گوئی کرے، یعنی جو کام کرے اللہ کے لیے کرے اور اس کی زبان راست گوئی سچ بولے،
اور جو کچھ خدا اور اس کے لوگوں کے نزدیک برا ہے اسے حیا و شرم کرے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے ان تمام چیزوں سے حیا و شرم کرے، اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے، یعنی اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش اخلاق ہو۔ تو یہ 4 چیزیں اگر کسی نے اختیار کر لی تو پھر کبھی بھی وہ قیامت کے دن اللہ کے آگے شرمندہ نہیں ہوگا بلکہ سرخ روح ہو جائے گا۔ مختصر سوالات آ گئے ہمارے پاس۔ سب سے پہلا مختصر سوال ہے، عفت و عظمت کا مفہوم۔ عفت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں پرہیزگاری اور پاکیزگی۔ عفت جسے شرعی مفہوم پاک دامن رہنا، اس کے شرعی مفہوم پاک دامن رہنا، اخلاقی پاکیزگی اور نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھے، بے راہ روی اور بے حیائی جیسے کاموں سے دور رہنا۔ اس کے ساتھ دوسرا لفظ آتا ہے عصمت کا مفہوم پاک دامنی، بے گناہی اور عزت۔ قرآن کریم میں سچے مومن کے یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ ترجمہ: اور کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی عفت اور عظمت کو بہت اہمیت حاصل ہے اسلام کے اندر۔ نمبر 2، حیا کے لغوی معنی اور مطلب تحریر کریں۔ حیا کے معنی شرم اور غیرت کے ہیں۔ حیا کا مطلب انسان کے اندر ایک فطری اور اخلاقی صفت جس کے باعث وہ انسان خوف خدا کے جذبے کے تحت بے حیائی اور بد اخلاقی اور ناشائستہ کاموں سے خود کو بچا لیتا ہے اور برائی سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے انسان کو حیادار کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات حیا کو احادیث میں کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر عفت و حیا کے پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پردہ نشین عورت سے زیادہ حیادار تھے، اور کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے تو ہمیں اس کا احساس آپ کے چہرے مبارک سے ہو جاتا، جبکہ فحش باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبعی نفرت کرتے تھے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، کیونکہ مختصر سوال ہے اس لیے میں نے ایک ہی لکھی ہے یہاں پہ۔ خالی جگہ مندرجہ ذیل سوالات کے درست جوابات پہ نشان لگائیں۔ عفت کے لفظ کے ساتھ دوسرا لفظ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ عظمت۔ حیا کو اہم شعبہ کہا گیا ہے ایمان کا۔ نمبر 3، اسلام میں لباس کے 2 مقاصد بیان کیے گئے، ایک ستر اور دوسرا زینت۔ حدیث میں ایمان کی شاخوں کی تعداد 70 سے زیادہ بتائی گئی ہیں۔ نمبر 5، بعض علماء نے حیا کے مراتب بتائے 3، حیا کے 3 مراتب بتائے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور ان تک پہنچائیں جو ان سوالوں کے جوابات چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، کسی بھی نوٹ بک سے زیادہ اچھے یہاں پر آپ کو نوٹس ملیں گے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔